بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند سال پہلے میں جب لاہور کی تاریخی شاہراہ مال روڈ، جسے شاعروں اور ادیبوں نے ٹھنڈی سڑک بھی کہا، اس کے اوپر میں اس کے تاریخی، سیاسی، ثقافتی، ادبی اور جغرافیائی پہلوؤں کا مطالعہ کر رہا تھا، اور ایک کتاب جو میری اس حوالے سے ٹھنڈی سڑک کے عنوان سے شائع بھی ہوئی، تو اس دوران مجھے بہت ساری دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں، پڑھنے کو ملیں تحقیق کے دوران۔ ان کہانیوں میں ایک دلچسپ کہانی جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک اینگلو انڈین ڈانسر انجیلا کی ہے، جس کی محبت میں گرفتار ہو کر والٹن ایئرپورٹ سے اڑنے والا ایک طیارہ مال روڈ کے اوپر آ کر گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ 1943 یا 44 کے قریب کا واقعہ ہے، جس کا اس زمانے میں بڑا چرچا ہوا۔ لاہور کے مال روڈ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو قیام پاکستان سے پہلے ہمیں چند ایسے ریستوران اور ہوٹلز نظر آتے ہیں جن کا اب وجود نہیں ہے، اور وہ لاہور کی شان و شوکت ہوتے تھے۔ نہ صرف کہ روسا، نوابین اور راجوں مہاراجوں کا مرکز ہوا کرتے، بلکہ ادیبوں کے ٹھکانے بھی ہوا کرتے تھے۔ ان ریستورانوں میں جو اب بالکل ہمیں نظر نہیں آتے، اس میں تو ایک نیڈوز ہوٹل تھا، جس کی لاش کے اوپر اب عواری ہوٹل قائم ہے، اور دوسرا میٹرو تھا، جس کے مدفن کے اوپر اب وابڈا ہاؤس مال روڈ کے اوپر براجمان ہے۔ یہ رائے میلا رام کی بلڈنگ تھی، اور اسی بلڈنگ کے اندر یہ میٹرو ہوٹل قائم تھا، اور اس کی وجہ شہرت بنیادی طور پر اس زمانے کے اندر وہ انجیلا نام کی اینگلو انڈین کیبرے ڈانس کرنے والی ڈانسر تھی، جس کی بڑی شہرت تھی، اور ہر روز اس کا یہ ڈانس ہوتا، یہ رقص ہوتا، اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے۔ بہار اور گرمیوں کے دنوں میں ہوٹل کے ہال کی بجائے باہر لان، سرسبز و شاداب لان کے اندر کرسیاں بچھائی جاتی، اور وہ کیبرا ڈانس کرتی تھی۔ اسی ہوٹل اور ریستوران کے اندر چراغ حسن حسرت بھی بیٹھتے رہے، کہکے لگاتے رہے، پھول جڑیاں پھیلاتے رہے، محمود اختر بھی وہاں بیٹھتے رہے، باری علی بھی وہاں بیٹھتے رہے، اے حمید بھی وہاں بیٹھتے رہے، حمید اختر بھی وہاں بیٹھتے رہے۔ یہ سارے وہ دانشور اور ادیب ہیں جو اور ادبی ٹھکانوں کے علاوہ یہاں بھی براجمان ہوتے تھے۔ تو وہ جو انجیلا ہے، اپنے زمانے کی بڑی معروف اور خوبصورت عورت تھی۔ تو ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہوا کہ اس کے پہلے جہاں اب پینوراما شاپنگ سینٹر ہے، یہ اب تو اس کے ساتھ آگے دکانیں بن گئی ہیں، قیام پاکستان سے پہلے آگے والی دکانیں نہیں تھیں، اور سڑک سے ہی ایک ہوٹل نظر آتا تھا الفنسٹن، جس کا نام بدل کر اب انڈس ہوٹل ہے، وہ دکانوں کے پیچھے ذرا آ گیا ہے۔ تو ایک ہندوستانی مینا شوری نام کی بڑی مشہور اداکارہ رہی ہیں، وہ اپنے خامند کے ساتھ عصر کے وقت ہوٹل کی چھت پر دھوپ سینک رہی تھیں، کرسیوں پر بیٹھے تھے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں، اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں انہی کے بیان کیے ہوئے ریفرنس کے حوالے سے ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹا جہاز جو تربیتی جہاز ہے، وہ والٹن کی طرف سے اڑ کر ادھر مال روڈ کے اوپر آتا ہے، اور پورے مال روڈ کے اوپر ارد گرد چکر لگا رہا ہے، اور بالخصوص جو میٹرو ہوٹل ہے اس کے ارد گرد اس کے چکر لگ رہے ہیں، اور وہ کئی مرتبہ نچلی پرواز کرتے ہوئے پھر اوپر جاتا، پھر نیچے آتا، اور ایسے لگتا شاید کسی کو وہ سلامی دے رہا ہے، اور بالکل حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ سلامی دے رہا تھا، لیکن اس چیز کا پتہ اگلے روز لگا۔ تو اسی سلامی دینے کے سٹائل کے اندر وہ آخری مرتبہ اس نے کلا بازی نیچے کھائی، اور میٹرو ہوٹل کے کنگرے جو آگے بڑھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس کا پر ٹکرایا، اور وہ طیارہ گر کر مال روڈ کے اوپر آ کر تباہ ہو گیا، اور اس کے اندر سے ایک انگریز پائلٹ کی ڈیڈ باڈی بھی نکلی جو مر گیا تھا اس حادثے کے اندر۔ تو اگلے روز اخباروں کے اندر پھر ساری تفصیل اس کی شائع ہوئی۔ اس تفصیل کے مطابق جو تحقیق کی گئی، سامنے باتیں آئیں،
وہ دلچسپ ہیں کہ وہ جو انجیلا ہے اس انگریز پائلٹ کے ساتھ اس کے محبت کے تعلقات ہیں، اور جس وقت یہ حادثہ ہوا انجیلا میٹرو ہوٹل کی چھت پر کھڑی تھی اور اس کو رومال ہلا ہلا کر وہ آپس میں پیار و محبت کے اشارے کر رہے تھے۔ تو اس پائلٹ کا شاید یہ کوئی انداز تھا کہ وہ اس سے ملنے آئے گا، اس کو سلامی دے گا، اس کو آ کر اس طرح سے وہ اشاروں سے گفتگو کرے گا۔ تو محبت میں اشاروں کی یہ گفتگو ان کو بہت مہنگی پڑی اور اس طرح سے حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد انجیلا بڑا اداس رہنے لگی، اس نے کیبرا ڈانس چھوڑ دیا، اس نے یہ پروفیشن چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا، وہ کہاں چلی گئی، اس بارے میں کوئی معلومات درکار نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے مال روڈ کے اوپر جتنے ریستوران تھے اس میں اس طرح کے رقص ہوتے تھے، اور یہ سب سے زیادہ معروف میٹرو ہوٹل جس میں یہ کیبرے ڈانس کا رقص ہوتا تھا۔ اور انجیلا کو آج بھی جو اس زمانے کے ادیب تھے انہوں نے اپنی تحریروں میں اس کو ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔